وسلم دائما أبدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج یہ تعارف حدیث سیریز کا چھٹا پروگرام ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حدیث کی کچھ مشہور کتابوں اور بعض نمایاں محدثین کا تعارف۔ محترم حضرات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین کرام کی اتنی بڑی جماعت نے اپنی خدمات پیش کی ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کی ہیں کہ مختصر سے وقت میں ان سب کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو عام محدثین گزرے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہے، لیکن جو بہت جلیل القدر، بہت عظیم، بہت مشہور و معروف اور بہت نمایاں محدثین گزرے ہیں، ان سب کا بھی نام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے جو کتابیں تیار کی گئی ہیں، جو تصنیفات تیار کی گئی ہیں، ان کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ ان سب کتابوں کا نہ ہم سب کو علم ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی ایک مختصر سی نشست میں ان سب کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو بہت مشہور کتابیں ہیں اور جو بہت مشہور محدثین ہیں، ہم صرف انہی کا مختصر سا تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ جو غیر معروف اور غیر مشہور کتابیں ہیں اور محدثین ہیں، عام لوگوں کو ان کے تعارف سے کوئی بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کم از کم وہ کتابیں جو ہر دور میں مشہور رہی ہیں اور آج بھی بہت مشہور ہیں اور جو حدیث کی سب سے بنیادی کتابیں مانی جاتی ہیں، سب سے اہم کتابیں مانی جاتی ہیں، ان کتابوں کا کم از کم نام ہم لوگوں کے سامنے آ جائے اور عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بھئی بڑے بڑے بہت مشہور محدثین کون سے گزرے ہیں اور کون کون سی حدیث کی کتابیں وہ ہیں جو بہت زیادہ نمایاں ہیں اور بہت زیادہ معروف ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں ایک بڑی تعداد وہ تھی جو قرآن کریم کی حفاظت پر مامور تھی اور قرآن کریم کی حفاظت میں لگی ہوئی تھی، جن کا اوڑھنا بچھونا صرف قرآن اور قرآن کی تبلیغ و اشاعت تھا۔ انہی صحابہ اکرام میں کچھ وہ حضرات بھی تھے جو حدیث کی خدمات کے پہلو سے مشہور ہوئے اور جنہوں نے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی حفاظت کو اپنا مشن گویا کہ بنایا۔ صحابہ اکرام میں مختلف درجے ہیں، مختلف طرح کے حضرات ہیں۔ کچھ وہ تھے جو محدثین کے نام سے مشہور ہوئے، کچھ وہ تھے جو مفسرین کے نام سے مشہور ہوئے، کچھ وہ تھے جو مفتی اور قاضی کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو ان میں ایک وہ جماعت بھی تھی جو حدیثوں کی حفاظت کے پہلو سے مشہور ہوئی اور جن کا گویا کہ خاص کام یہ تھا کہ وہ حدیثوں پر خاص توجہ دیتے تھے اور حدیثوں کی حفاظت میں لگے رہتے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں جو نام ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن سے تقریباً 5000 سے بھی زیادہ حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے محدث وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی بہت مشہور ہے محدثین صحابہ اکرام میں سے۔ انہوں نے بھی جو ہے کچھ حدیثیں لکھی تھیں اور اپنا ایک صحیفہ انہوں نے تیار کیا تھا حدیثوں کا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار بھی مشہور اور نمایاں جو ہے محدثات میں سے ہوتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں وہ گویا کہ سب سے معروف محدثہ ہیں۔ تو یہ تو 3-4 وہ نام ہوئے جو صحابہ اکرام میں بہت معروف ہوئے اور بہت اس پہلو سے جو مشہور ہوئے۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین میں اور پھر تابعین کے بعد تابعین میں اتنے بے شمار محدثین ہیں اور ان کے اتنے بے شمار نام ہیں کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ان سب کا نام بھی جو ہے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ صحابہ اکرام میں عموماً اس طرح علم کی جو ہے تفریق نہیں تھی، بلکہ جو قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، تفسیر کا علم تھا، فقہ کا علم تھا، وہ عام طور پہ اس طرح الگ الگ پہلوؤں میں تقسیم نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک صحابی وہ مفسر بھی ہوتا تھا، محدث بھی ہوتا تھا اور وہ فقیہ بھی ہوتا تھا۔ عموماً تمام بڑے بڑے صحابہ اکرام ان تمام علوم میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ ہم نے جو 3-4 نام پیش کیے، ان میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ
حدیث کے پہلو سے بھی خاص اپنی شہرت رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کا خاص طور پر نام لیا گیا، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق ہوئے، حضرت عمر فاروق ہوئے، حضرت عثمان ہوئے، حضرت علی ہوئے، اور دیگر جو صحابہ اکرام ہیں وہ سب بھی حدیث میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، لیکن چونکہ ان سب کا نام اس وقت نہیں لیا جا سکتا ہے، اس لیے بس 2-3 حضرات کا نام لینے پر ہی یہ گفتگو یہیں مکمل کی جاتی ہے۔ تابعین میں بھی بہت سے نمایاں نام ہوئے، اور تبع تابعین میں بھی بہت سے نمایاں مشہور محدثین ہوئے۔ جتنے بھی بڑے اور جلیل القدر تابعین ہیں وہ سب حدیث میں بھی ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ان میں حضرت سعید بن مسیب ہوئے، حضرت سعید بن جبیر ہوئے، حضرت قاسم ہوئے، اور بھی اس طرح کے بہت سے نام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی تابعین میں آتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص مقام رکھتے تھے، لیکن ہم اس وقت صرف ایک شخصیت کا ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تابعین میں سب سے نمایاں نام ہے محدثین میں سے امام محمد بن مسلم زہری کا، جو ابن شہاب زہری کے نام سے مشہور ہے۔ تابعین میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے نمایاں نام انہی کا ہے، اور ان کی خدمات کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تابعین میں حدیث کے میدان میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے تابعی ہیں گویا کہ جنہوں نے عظیم الشان پیمانے پر حدیثوں کی تدوین کا کام کیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آیا تو انہوں نے مختلف علماء کو اس کام پر لگایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں منتشر ہیں اور جو لوگوں نے لکھ رکھی ہیں اپنے اپنے پاس، جن کے صحیفے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، کتابچے ہیں جن میں انہوں نے حدیثیں لکھ رکھی ہیں، یا جو زبانی روایتیں چلی آ رہی ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے مختلف علماء کو اور اپنے جو ان کے گورنر تھے ان کو حکم دیا کہ وہ ان تمام اجزاء کو، ان تمام صحیفوں کو اور ان تمام حدیثوں کو جمع کریں، جس کو اصطلاح میں ہم کہتے ہیں تدوین کرنا، مدون کرنا۔ تو اس کام کا جو انہوں نے نگراں بنایا، اور کہہ لیجئے کہ جو یہ کام جس شخصیت کی نگرانی میں تکمیل کو پہنچا وہ امام ابن شہاب زہری ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو مدون اول کہا جاتا ہے، کہ گویا کہ وہ حدیثوں کے سب سے پہلے مدون ہیں، سب سے پہلے حدیثوں کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جمع کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کو جو مدون اول کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان سے پہلے حدیثیں لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھی، بلکہ خود صحابہ اکرام میں سے بہت سے حضرات نے حدیثیں لکھ رکھی تھی، اور ان سے پہلے بھی جو ہے تابعین نے بھی حدیثیں لکھ رکھی تھی، تو حدیثیں لکھی ہوئی شکل میں موجود تھیں، لیکن اس کو ایک علم کی شکل میں مدون کرنے کا کام یہ امام ابن شہاب زہری نے کیا۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے علاوہ جو بعد کے محدثین ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام ہوا، حضرت سفیان بن عیینہ کا نام ہوا، حضرت سفیان ثوری کا نام ہوا، حضرت وکیع بن الجراح کا نام ہوا۔ یہ بڑے بڑے نمایاں اور مشہور جو ہے محدثین گزرے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید القطان ہوئے، امام اوزاعی اگرچہ تابعی نہیں ہے لیکن یہ بھی بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور امام لیث بن سعد مصری، یہ سب بڑے عظیم الشان لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کے میدان میں بھی بڑی نمایاں خدمات پیش کی ہیں۔ دوسری جو شخصیت ہے جس کا ہم مختصر سے تعارف کرانا چاہتے ہیں وہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا شمار یوں تو فقہاء اربعہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 4 فقہاء، 4 ائمہ جن کے فقہی مسلک دنیا میں رائج ہیں، ان میں امام مالک رحمہ اللہ بھی ایک ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جو موطا کے نام سے تھی، موطا امام مالک کے نام سے آج بھی وہ دنیا بھر میں پائی جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیثوں کو اور ساتھ ہی صحابہ اکرام اور تابعین کے فتاویٰ کو جمع کرنے کے مقصد سے ایک یہ مختصر سی کتاب لکھی جس کو موطا کہا جاتا ہے، اور بڑے خلوص نیت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہی وجہ کہ ان کے زمانے میں اور بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی موطا ہی کے نام سے، لیکن آج کسی کی موطا کا کوئی تذکرہ اور تعارف نہیں ہوتا ہے، صرف لوگ امام مالک کی موطا کو جانتے ہیں۔ یہ ان کے اخلاص کی بات تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھنے کے بعد یعنی تقریباً 70 لوگوں کے سامنے پیش کی، 70 لوگوں سے چیک کرائی۔ چیک کرانے کے بعد جب سب نے کہا کہ ہاں اس کی صحیح حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں،
تب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گویا کہ شائع کروایا اور اس کو عام کروایا۔ تو حدیث کے تعلق سے اور حدیث کے میدان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حدیث کے میدان میں بڑی عظیم الشان خدمات ہیں۔ اگرچہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کوئی باقاعدہ کتاب تو نہیں چھوڑی حدیث کے بارے میں، لیکن انہوں نے جو روایت حدیث کی تھیں اور جو اپنی کتاب یعنی اپنے مسائل میں اور اپنے فقہی اقوال میں جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیا تھا، تو بعد میں ان کے شاگردوں نے ان کی روایات کو جو ہے ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ مختلف لوگوں نے یہ کام کیا اور ان مختلف لوگوں کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا، جس کو مسند امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی بے شمار حدیثیں جو ہے جمع کی گئی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی گویا کہ ایک بڑا نام ہے محدثین اکرام میں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں اس میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حدیث کے میدان میں بڑی نمایاں خدمات رہی ہیں۔ امام شافعی اصل اگرچہ فقہی امام کے طور پر زیادہ مشہور ہے، لیکن خاص طور سے ان کے زمانے میں جو حدیث کے تعلق سے کچھ فتنے اٹھ رہے تھے اور جو حدیث سے لوگ غلط استدلال کر رہے تھے اور جو حدیث کے بارے میں کچھ انکار کا رجحان فروغ پا رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس پر نکیر کی اور حدیث کی گویا کہ حدیث کا صحیح تعارف اور حدیث سے استدلال کا صحیح منہج انہوں نے پیش کیا اور حدیث کی حجت کو انہوں نے متعارف کرایا صحیح طور پر۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی لوگ جو ہے حدیث کو حجت مانتے تھے، صحابہ کرام بھی حجت مانتے تھے، لیکن ان کے زمانے میں جو کچھ فتنے اٹھ رہے تھے تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کا جواب دیا اور حدیث کی حجیت پر ایسے دلائل قائم کر دیے کہ جو منکرین تھے وہ انگشت بدندہ رہ گئے اور وہ گویا کہ خاموش ہو گئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس سلسلے میں نمایاں رول ہے۔ یہ ایک مختصر سا ہم نے تعارف کرایا حدیث کی کتابوں کا اور محدثین کا، لیکن جو اصل گفتگو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ان سب کے بعد کچھ ایسے محدثین پیدا ہوئے اور ان حضرات کی کتابوں کے بعد کچھ ایسی کتابیں حدیث کی لکھی گئیں کہ وہ اتنی معروف اور مشہور ہو گئی کہ یہ تمام پہلے کی کتابیں گویا کہ ان کے اندر چھپ کر رہ گئیں، ان کے سامنے دب کر رہ گئیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں صحاح ستہ یا کتب ستہ، یعنی حدیث کی مشہور 6 کتابیں۔ ان میں سب سے پہلے امام بخاری کی کتاب ہے جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، پھر امام مسلم کی کتاب ہے جس کو صحیح مسلم کہتے ہیں، پھر امام ابو داؤد کی کتاب ہے جس کو سنن ابی داؤد کہتے ہیں، پھر امام ترمذی کی کتاب ہے جس کو جامع ترمذی کہتے ہیں، اور پھر امام نسائی کی کتاب ہے جس کو سنن نسائی کہتے ہیں، اور 6 نمبر پر امام ابن ماجہ کی کتاب ہے جس کو سنن ابن ماجہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی وہ 6 کتابیں ہیں جو اتنی معروف ہوئیں اور اتنا مقام انہوں نے حاصل کیا کہ بقیہ دیگر کتابیں گویا کہ ان کے سامنے چھپ کر رہ گئیں۔ ان میں جو سب سے پہلی 2 کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان کا درجہ تمام کتابوں سے بڑا ہوا ہے، اور ان میں خاص طور سے جو بخاری ہے اس کا درجہ سب سے فائق اور سب سے اوپر ہے۔ اس لیے بخاری کو جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے کہ بخاری جو ہے وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد دنیا کی کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم الشان محدث گزرے ہیں، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث اور گویا کہ سید المحدثین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ وہ اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کے پائے کا کوئی محدث نہیں تھا، بڑا عظیم الشان ان کا حافظہ تھا۔ ایسا حافظہ تھا کہ ان کا ایک واقعہ ملتا ہے ان کے طالب علم کے زمانے کا کہ ایک ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو حدیث لکھ لیا کرتے تھے، امام بخاری جو ہے حدیث لکھتے نہیں تھے، استاد جو حدیث سناتے تھے تو امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ ہم لوگ ان کو ملامت کرتے تھے کہ تم حدیثیں نہیں لکھتے ہو تو فائدہ کیا تمہارے آنے کا۔ جب کئی دن ہو گئے، 15-16 دن ہو گئے، امام بخاری ان کو جواب نہیں دیتے تھے۔ جب 15-16 دن ہو گئے اور وہ لوگ برابر ملامت کرتے رہے تو ایک دن جو ہے 16ویں دن امام بخاری نے ان سے کہا لاؤ تم لوگ لے کر آؤ، تم لوگوں نے کیا لکھا ہے۔ اور پھر وہ ساری حدیثیں جو ان لوگوں نے لکھ رکھی تھی وہ تقریباً 15,000 حدیثیں تھیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی یعنی ازبر ان کو سنا دی۔ تب وہ کہتے ہیں ان کے ساتھی کہ تب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ بھائی بخاری اپنا وقت برباد نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ہم سے بھی زیادہ علم حاصل کر رہے تھے اور اس علم کو اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے تھے۔ تو یہ ان کے حافظے کا حال تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی مدت میں اپنی بخاری تیار کی، جو ان کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو
کڑے شرائط اختیار کیے تھے، ان کے معیار پر پوری اترنے والی حدیثوں کو وہ تلاش کرتے رہتے تھے. جیسے جیسے ان کو حدیث ملتی رہتی تھی وہ اس حدیث کو جو ہے اپنی اس کتاب میں درج کرتے رہتے تھے. تو اس طرح انہوں نے 5-6 لاکھ حدیثیں جو سن رکھی تھی، جو ان کو یاد تھی، ان 5-6 لاکھ احادیث میں سے بخاری کو انہوں نے تیار کیا. اور بخاری میں تقریباً جو ہے وہ 9-10 ہزار حدیثیں ہیں. تو گویا کہ 5-6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ 10,000 حدیثیں انہوں نے جو ہے منتخب کی اور ان کو چھانٹا. بڑی پاکی کے ساتھ اور بڑی طہارت کی پابندی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا. ہر حدیث درج کرنے سے پہلے وہ وضو کیا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں حدیثیں لکھتے تھے. اور اس میں بہت بڑا کام جو ہے انہوں نے مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں کیا. پورا جو ہے یعنی پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری جو ہے پورے ادب و احترام کے ساتھ اور پوری عظمت کے ساتھ جو ہے انہوں نے بخاری کو تیار کیا. اور پھر ان کی کتاب نے ایسا مقام پایا کہ آج دنیا میں جو ہے سب سے پہلا نمبر اسی کتاب کا ہے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. یعنی یہ تقریباً تیسری صدی ہجری کا آغاز تھا جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا تھا. اس کے بعد امام مسلم کا دور آتا ہے. امام مسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 204 ہجری ہے اور امام مسلم کی جو وفات ہے وہ 261 ہجری ہے. امام مسلم جو ہے امام بخاری کے شاگرد بھی تھے. امام مسلم نے بھی یہ کتاب تیار کی اور ان کو بھی تقریباً 15 سال لگے اس کتاب کو تیار کرنے میں. دراصل امام بخاری نے جو اپنی کتاب تیار کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں حدیثیں بہت پھیل گئی تھیں، بہت ساری کتابیں حدیث کی لکھی ہوئی موجود تھیں، لیکن ان میں ہر طرح کی روایتیں تھیں. صحیح بھی تھیں، ضعیف بھی تھیں، موضوع بھی تھیں، جھوٹی روایتیں بھی جمع کر دی گئی تھیں. وہ سب روایتیں پھیل رہی تھیں. تو امام بخاری کے استاد سے اسحاق ابن راہویہ انہوں نے ایک دن اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ جو ہے ایک ایسی کتاب تیار کرے جس میں صرف صحیح حدیثیں جمع کی جائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقصد سے یہ کتاب تیار کی اور اس میں صرف صحیح حدیثیں جمع کی. چنانچہ بخاری میں جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، وہ سب صحیح ہیں. اس کے بعد امام مسلم نے جو ہے یہ دیکھا کہ امام بخاری نے یہ بھی کام کیا تھا کہ حدیثیں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے وہ پیش کرتے تھے اور اس سے جو ہے فقہی اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ مستمد کیا کرتے تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے بعد ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی کتاب تیار کی جائے جس میں ایک ہی حدیث کی جو مختلف سندیں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی جائیں. ایک حدیث جو مختلف سندوں سے مختلف چین سے جو مروی ہوتی ہے تو وہ حدیث اور جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں کسی حدیث کے وہ تمام چیزیں ایک ساتھ جمع کر دی جائیں. تو اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو ہے مسلم کو تیار کیا اور ان کو بھی تقریباً 15 سال لگے. اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 202 ہجری کی ہے اور ان کی وفات 275 ہجری میں ہوئی ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ ہر طرح کی روایت کر رہے ہیں، لیکن جو فقہا جو استدلال کرتے ہیں اپنے فقہی مسالک پر، اس سے متعلق کچھ روایت کو میں جمع کر دوں. انہوں نے سوچا تو چنانچہ انہوں نے وہ روایت جمع کی جو فقہا کی دلیلیں ہیں اور جو فقہا اپنے مسالک میں اپنے اقوال بیان کرنے میں جن روایات سے استدلال کرتے ہیں. تو ایسی فقہی گویا کہ روایات انہوں نے جمع کی اور بڑی عظیم الشان کتاب انہوں نے تیار کر دی. ابو داؤد کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ جس کے گھر میں سنن ابی داؤد موجود ہو ایسا لگتا گویا کہ اس کے گھر میں کوئی نبی موجود ہے جو کلام فرما رہا ہے. تو سنن ابی داؤد ایک ایسی کتاب ہے گویا کہ ہر گھر میں اس کو ہونا چاہیے اور اس کا ترجمہ اگر عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد پھر امام ترمذی کا دور آیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاہا کہ میں ایسی کتاب تیار کروں جس میں حدیثیں صحیح بھی ہوں اور جو فقہا کے مسالک ہیں، جو فقہا کے اقوال ہیں وہ بھی میں بیان کر دوں. تو مسالک کا بیان کرنا ان کا گویا کہ ان کے پیش نظر تھا کہ فقہا کے مسالک بھی بیان کروں. چنانچہ وہ فقہا کے مسالک بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے حدیثوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی کیسی ہے، وہ حکم بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں. یہ کام امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اس کے بعد امام نسائی نے جو ہے سنن نسائی تیار کی. ان کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ حدیثوں میں جو کچھ علتیں ہوتی ہیں وہ علتوں کو بیان کریں. بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں جن میں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ ان کمیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ بظاہر جو ہے یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، لیکن اس میں دیکھو یہ پہلو ایسا ہے جو جس کی وجہ سے
اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے، جس کو علت بولتے ہیں، کوئی ایسی کمی، کوئی ایسی خامی جو حدیث کو اس کے درجے سے گرا دیتی ہے۔ تو علل حدیث پہ بحث کرنا ان کے پیش نظر تھا، اس مقصد سے انہوں نے یہ کتاب لکھی سنن نسائی۔ پھر امام ابن ماجہ نے کچھ ایسی حدیثوں کو اپنی کتاب میں درج کیا جو معروف نہیں تھیں، یعنی وہ حدیثیں جو ان 5 کتابوں میں نہیں تھیں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو بھی اپنی کتاب میں درج کیا۔ تو گویا کہ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جو کچھ غیر معروف حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں ان کو اپنی کتاب میں درج کیا جائے۔ تو یہ 6 مشہور کتابیں ہیں حدیث کی، اور یہ جو محدثین کا نام ہم نے بتایا یہ مشہور محدثین ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان 6 کتابوں میں بخاری اور مسلم کی تو سب روایت بالکل درست اور صحیح ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو 4 کتابیں ہیں، ان 4 کتابوں میں سے یعنی اکثر روایتیں تو ان کی صحیح ہیں، زیادہ تر روایتیں صحیح ہیں، البتہ بعض روایتیں ان کی جو ہیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے جو ہے تنقید کی ہے، کچھ اس میں ضعیف ہیں، اور بعض چند روایت ایسی بھی ہیں اکا دکا جو ان میں موضوع شامل ہو گئی ہیں، ورنہ عموماً جو ہے ان 4 کی بھی جو ہے بیشتر روایت بالکل درست اور صحیح ہیں، اور ان سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ معروف اور مشہور نہیں ہوئی ہیں، جیسے مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور مستدرک حاکم ہے، اور مسند امام احمد، یہ بھی ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش کی کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں میں سب ایک جگہ جمع کر دوں، چنانچہ تقریباً ان کی کتاب میں 40,000 حدیثیں ہیں۔ بڑی عظیم الشان، سب سے بڑی کتاب حدیث کی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو مسند امام احمد، یہ امام احمد جو ہے یہ بھی اصل میں ائمہ 4 میں سے ہیں، فقہاء 4 میں سے ہیں، انہوں نے بھی جو یہ کام کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اور ضخیم کتاب حدیث کی مانی جاتی ہے، اور مختلف جگہ جو ہے چھپی ہوئی موجود ہے۔ یہ بھی ایک بڑا کام ہوا حدیث کا۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں ہیں لیکن وہ عام لوگوں کے کام کی اتنی زیادہ نہیں ہیں، اس لیے ہم اسی پر اپنی گفتگو کو آج ختم کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ مشہور محدثین بہت سے گزرے ہیں، لیکن ان میں جو ہے یہ جو 6 مشہور محدثین خاص طور سے یہ سب سے نمایاں ہیں اور سب سے معروف ہیں، جن کی یہ 6 کتابیں ہم نے آپ کے سامنے جن کا تذکرہ کیا۔ ورنہ اس کے بعد بھی جو ہے یعنی ان حضرات کے بعد بھی ہر دور میں محدثین پیدا ہوتے رہے، اور ہر دور میں جو ہے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور بہت سے محدثین نے اپنے اپنے طور پر حدیث کی خدمات کی ہیں۔ اس وقت بس انہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنے شایع نشان بندہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔